ایک شہنشاہ جب دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکلا تو اس کا گزر افریقہ کی ایک ایسی بستی سے ہوا جو دنیا کے ہنگاموں سے دور اور بڑی پرسکون تھی۔ یہاں کے باشندوں نے جنگ کا نام تک نہ سنا تھا اور وہ فاتح اور مفتوح کے نام سے ناآشنا تھے۔ بستی کے باشندے شہنشاہ اعظم کو مہمان کی طرح ساتھ لے کر اپنے سردار کی جھونپڑی میں پہنچے۔ سردار نے اس کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا اور پھلوں سے شہنشاہ کی تواضع کی۔ کچھ دیر میں دو قبائلی اپنا مقدمہ لے کر سردار کی جھونپڑی کے اندر داخل ہوئے۔ سردار کی یہ جھونپڑی عدالت کا کام بھی کر دیتی تھی۔ پہلے نے کہا کہ میں نے اس آدمی سے زمین کا ایک ٹکڑا خریدا تھا۔ ہل چلانے کے دوران اس میں سے خزانہ برآمد ہوا۔ میں نے یہ خزانہ اس آدمی کو دینا چاہا مگر یہ نہیں لیتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ خزانہ میرا نہیں ہے کیونکہ میں نے اس سے زمین خریدی تھی اور اسے صرف زمین کی قیمت ادا کی تھی، خزانے کی نہیں۔ دوسرے نے جواب میں کہا میرا ضمیر ابھی زندہ ہے، میں یہ خزانہ اس سے کس طرح لے سکتا ہوں؟ میں نے تو اس کے ہاتھ زمین فروخت کی تھی۔ اب اس میں سے جو کچھ بھی برآمد ہو یہ اس کی قسمت ہے اور یہی اس کا مالک ہے، میرا اب اس زمین اور اس میں موجود اشیاء سے کوئی تعلق نہیں۔ سردار نے غور کرنے کے بعد زمین خریدنے والے سے کہا تمہارا کوئی لڑکا ہے؟ ہاں ہے۔ پھر زمین بیچنے والے سے پوچھا تمہاری کوئی لڑکی ہے؟ اس نے بھی اس بات میں گردن ہلا دی۔ تو تم دونوں ان کی شادی کر کے یہ خزانہ ان کے حوالے کر دو۔ اس فیصلے نے شہنشاہ کو حیران کر دیا۔ وہ فکر مند ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ سردار نے شہنشاہ کی پریشانی دیکھتے ہوئے اس سے دریافت کیا کیوں میرے فیصلے سے آپ مطمئن نہیں ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، شہنشاہ نے جواب دیا، لیکن تمہارا فیصلہ میرے نزدیک حیران کن ہے۔ سردار نے سوال کیا کہ اگر یہ مقدمہ آپ کے روبرو پیش ہوتا تو آپ کیا فیصلہ سناتے؟ شہنشاہ نے کہا پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر یہ مقدمہ ہمارے ملک میں ہوتا تو زمین خریدنے والے اور بیچنے والے کے درمیان کچھ اس طرح کا جھگڑا ہوتا کہ بیچنے والا کہتا کہ میں نے اسے زمین فروخت کر دی ہے اور اس سے زمین کی قیمت وصول کی ہے، اب جب کہ خزانہ نکل آیا ہے تو اس کی قیمت میں نے وصول ہی نہیں کی، اس لیے یہ میرا ہے۔ خریدنے والا کہتا کہ میں نے اس سے زمین خرید لی ہے تو اب اس میں جو کچھ ہے وہ میری ملکیت ہے اور میری قسمت ہے۔ سردار نے شہنشاہ سے پوچھا پھر تم کیا فیصلہ سناتے؟ شہنشاہ نے اس کے ذہن میں موجود سوچ کے مطابق فوراً جواب دیا، ہم فریقین کو حراست میں لے لیتے اور خزانہ حکومت کی ملکیت قرار دے کر شاہی خزانے میں داخل کر دیا جاتا۔ بادشاہ کی ملکیت؟ سردار نے حیرت سے پوچھا، کیا آپ کے ملک میں سورج دکھائی دیتا ہے؟ جی ہاں، کیوں نہیں؟ وہاں بارش بھی ہوتی ہے؟ بالکل، بہت خوب۔ سردار حیران تھا، لیکن ایک بات اور بتائیں، کیا آپ کے ہاں جانور بھی پائے جاتے ہیں جو گھاس اور چارہ کھاتے ہیں؟ ہاں، ایسے بے شمار جانور پائے جاتے ہیں۔ اوہ خوب، میں اب سمجھا۔ سردار نے یوں گردن ہلائی جیسے کوئی مشکل ترین بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہو اور بولا تو اس ناانصافی کی سرزمین پر شاید انہی جانوروں کے طفیل۔ سورج روشنی دے رہا ہے اور بارش کھیتوں کو سیراب کر رہی ہے۔